بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں ہوں محمد نصر اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج 1 فروری سن 2022 بروز منگل ہم بات کریں گے قاضی فائز عیسیٰ کا جو تاریخ ساز ایک فیصلہ آیا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے ہم۔ قاضی فائز عیسیٰ کا جو فیصلہ آیا ہے، اس نے پاکستان کے اندر عدالتی انصاف کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اور ایک بات تو طے شدہ ہے کہ پاکستان میں ججوں کا جو احتساب کا ایک عمل تھا، اس کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اگرچہ پاکستان سے محبت کرنے والے اہل دانش، اہل محبت اور بہت سے دوسرے لوگ جو پاکستان کے خیر خواہ ہیں اور باشمول گورنمنٹ، اس فیصلے کو لے کر ان کے اندر ایک بہت بڑی تشویش پائی جا سکتی ہے، تشویش پائی جا چکی ہے اور پائی جا رہی ہے، مگر اس کا کر کچھ نہیں سکتے ہیں کیونکہ یہ انٹچیبل مخلوق ڈکلیئر ہو چکی ہے۔ اب آپ ایک اندازہ کریں کہ ایک معقول سی بات ہے کہ آپ نے اگر سیف کرپشن کا کوئی راستہ اپنانا ہے تو آپ جرنیل بن جائیں، آپ نے اس سے بھی زیادہ محفوظ ہاتھوں سے کرپشن کرنی ہے تو آپ سیاستدان بن جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کرپشن کرنے کے بعد آپ پوتر اور پاک پاکستان کے اندر نظر آئیں، پاکستان کے ہیرو نظر آئیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جج بن جائیں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ کتنے سالوں سے، سال 1.5 یہ کیس چلا، اس کے لیے حکومتی ادارے، حکومتی مشینری، عدلیہ اور ماتحت اداروں کا جو وقت ضائع ہوا، جتنی لیٹر بازیاں ہوئی، جو قاضی فائز عیسیٰ کی بیگم نے کبھی صدر پاکستان کو، کبھی پرائم منسٹر آف پاکستان کو ایڈریس کیا، مطلب کہ اس پہ جو لے دے ہوئی، میڈیا کے ٹاک شو اس کے اوپر چلے، اور اس سب کے باوجود جب اینڈ والا فیصلہ آیا، جب عدالت نے، پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے اور اس کے اندر اعلیٰ ترین بیٹھنے والے ججوں نے فیصلہ دیا، اس فیصلے کا مختصر یہ ہے، اختصار سے اگر میں آپ کو بیان کروں، کہ جج کے اہل خانہ جو کچھ بھی ان کے نام پہ بے نامی جائیدادیں ہیں وہ ڈکلیئر کرتے ہیں یا جج صاحب یا نہیں کرتے ہیں، کوئی ادارہ، کوئی گورنمنٹ کا انسٹیٹیوشن، کوئی آئینی ادارے کو یہ استحقاق حاصل نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں ان جج صاحبان سے کوئی باز پرش کی جا سکے، کوئی ان سے پوچھا جا سکے، کوئی ان سے انٹیروگیٹ کیا جا سکے۔ بیسیکلی یہ کیس کیا تھا؟ کیس قاضی فائز عیسیٰ کی بیگم جو ہے سرینا عیسیٰ، ان کے نام پہ 3 جائیدادیں تھی باہر نکلی، اور وہ اس پہ یہ کیس فائل کیا گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ٹیکس کے اندر اپنے جو ایسٹس ڈکلیئر کیے ہیں ان کے اندر ان کو شو نہیں کیا۔ یہ ایک کیس تھا، اور وہ اس کا کوئی بھی پروف نون لیگ نے، جس طرح میاں محمد نواز شریف اور اس کی بیٹی جیسے کہتی تھی ہماری پاکستان میں تو کیا، باہر دنیا میں تو کیا، پاکستان کے اندر بھی میرے نام پہ کوئی جائیداد نہیں ہے، بالکل اسی طرح انہوں نے بھی کوئی جس طرح ثبوت نہیں دیا آج تک۔ وہ عدالتی عملہ، حکومتی ادارے بار بار چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ برائے مہربانی آئیں، ہمیں ان ٹی ٹی سکینڈل کا ثبوت دے دیں، ہمیں اس منی لانڈرنگ کا ثبوت دے دیں، ہمیں ان فلیٹس کا ثبوت دے دیں کہ یہ رقم پاکستان سے کیسے باہر منتقل ہوئی، اتنا سا مسئلہ ہے۔ اسی طرح ان کے اوپر بھی کہ 1.5 سال کا جو وقت گزرا، اس کے اندر صحافی تنظیمیں انوالو ہونا شروع ہو گئی، اس کے اندر جو وکلاء کی یونینز ہیں وہ انوالو ہونا شروع ہو گئی، بار کونسلز انوالو ہونا شروع ہو گئی، اور اینڈ پہ ڈیسیجن یہ آیا اتنا سارا ٹائم ویسٹ کرنے کے بعد کہ جج صاحبان سے اس بارے میں کسی قسم کی کوئی انٹیروگیشن نہیں کی جا سکتی، اور اس فیصلے نے ججوں کے احتساب کا جو آئینی طریقہ کار تھا، قوم کے منہ پہ ایک تماچا کا مار کے اس دروازے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اور یہ بالکل اسی طرح ہے، یہ ایک صرف پاکستان کی عدلیہ کی ناکامی نہیں ہے، ہمارے عدالتی سسٹم، جوڈیشل ڈپارٹمنٹ کی ناکامی نہیں ہے، یا آپ اسے عمران خان صاحب یا گورنمنٹ ادارے کی، گورنمنٹ کی ناکامی نہ کہیں، یہ بحیثیت قوم، پوری قوم کی ناکامی ہے۔ اگر پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ، اور وہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا، جس کو قائد اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اسلامی فلاحی ریاست کا ٹائٹل دیا، جو ہم نے لاکھوں قربانیاں دے کے حاصل کیا، لاکھوں ماؤں، بہنوں، بچوں، بیٹیوں نے اپنی عزتوں کی قربانیاں دی، اپنا گھر بار چھوڑا، اور جس کو آج کے حکمران ریاست مدینہ کا ٹائٹل دیتے ہیں۔ کیا ریاست مدینہ کا فیس یہ ہوتا ہے؟ کیا ریاست مدینہ کے قاضی یہ کام کرتے ہیں
کیا راستہ مدینہ کی عدلیہ کے اندر بیٹھے ہوئے جج صاحبان کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے ان کا اس طرح کا ہوتا ہے؟ کیا ریاست مدینہ کے اندر اسی طرح وکلا تنظیمیں بلیک میل کرتی ہیں؟ کیا ایک بندہ کرپشن کرتا ہے اس سے اگر کرپشن کے بارے میں سوال کیا جائے تو اس کی کرپشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو وکالت کے بڑے بڑے نام ہیں وہ باہر نکل کے آ جاتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے؟ کیا یہ ملک، یہ علیحدہ سرزمین کا خطہ ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا؟ آپ درمیان کی جتنی لیگل کاروائی ہے، پروسیڈنگ ہے، جتنی ڈیٹس ڈلی، جو بینچ بنے، پہلے ایک بینچ بنا، پھر بینچ بنا، ایک شارٹ ٹرم فیصلہ آیا، مختصر جو فیصلہ آیا، اب اس کے بعد ان ڈیٹیل جو فیصلہ آیا پڑھ کے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اس سسٹم کی، اس نظام کی، اس گلے سڑے نظام کی ناکامی ہے۔ ہم ہر ایسا ایونٹ جو ہوتا ہے اس کے بعد ہونے کے بعد سارے جو صحافتی عملہ ہے، جو عدالتی عملہ ہے، جو قوم کے دانشور ہیں، ٹاک شوز والے ہیں، وہ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو اس طریقے سے ہونا چاہیے، اس کو اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ قوم جب تک کنسنسس کے ساتھ اس بات پہ نہیں آتی کہ اس موجودہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ اس ملک کی قیادت کسی فرشتے کے ہاتھ میں بھی دے دیں تو وہ بھی نعوذ باللہ استغفر اللہ اسی طرح کا کام کرے گا۔ فرشتہ صفت، فرشتہ سے مطلب فرشتہ صفت انسان کے بعد ہاتھ میں دے دیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب سے زیادہ درد دل رکھنے والا آج سے پہلے کوئی حکمران نہیں گزرا؟ بڑے بڑے تہجد گزار حکمران بھی اس قوم نے دیکھے ہیں، بڑے بڑے اس قوم درد مند بھی حکمران اس قوم نے دیکھے ہیں۔ وہ لوگ جو کچھ کرنا چاہتے تھے مگر آج تک کسی کو ڈلیور نہیں کرنے دیا گیا، اس کی وجہ ادارے نہیں ہے، اس کی وجہ یہ قوم نہیں ہے، اس کی وجہ ہمارا موجودہ سسٹم ہے۔ جب تک ہم کنسنسس کے ساتھ اس چیز پر نہیں آتے کہ یہ نظام بسیدہ ہے، اس کے اندر میجر سرجری کی ضرورت ہے، اس کو دریافت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں کوئی نیا آئینی ایگریمنٹ کرنا پڑے گا، نئی کوئی آئین کے اندر بہت زیادہ میجر امینڈمنٹس کرنی پڑیں گی۔ مجھے بتائیں، آپ روڈ پہ 2 ٹائر جلا کے 4 بندے اکٹھے کر کے کھڑے ہو جائیں، 1 منٹ سے پہلے آپ جو امن و امان میں خلل ڈالتے ہیں اس کا کیس آپ کے خلاف فائل ہو جائے گا۔ آپ اپنی آئینی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، وہ کیس آپ کے پاس فائل ہو جائے گا۔ آپ کسی عدلیہ کے بارے میں، عدلیہ کے جج کے بارے میں، کسی آئینی ادارے کے بارے میں، آپ فوج کے بارے میں بات کریں، 1 منٹ سے پہلے ملکی سلامتی، عدالتوں کا وقار آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ مگر آئین کے جو پہلے 40 آرٹیکل ہیں وہ آج تک معطل ہیں، بنیادی حقوق کے، ان کے بارے میں کبھی کسی نے نہیں پوچھا۔ تو لہذا معذرت، تو لہٰذا ہمیں اس چیز پر کنسنسس کے ساتھ آنا پڑے گا کہ جب تک یہ موجودہ نظام ہے، عمران خان جیسے 1001 لوگ بھی آ جائیں وہ اس نظام کے اندر ڈلیور نہیں کر سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں ہوں محمد نصر اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج 1 فروری سن 2022 بروز منگل ہم بات کریں گے قاضی فائز عیسیٰ کا جو تاریخ ساز ایک فیصلہ آیا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے ہم۔ قاضی فائز عیسیٰ کا جو فیصلہ آیا ہے اس نے پاکستان کے اندر عدالتی انصاف کا جنازہ نکال دیا ہے، اور ایک بات تو طے شدہ ہے کہ پاکستان میں ججوں کا جو احتساب کا ایک عمل تھا اس کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اگرچہ پاکستان سے محبت کرنے والے اہل دانش، اہل محبت اور بہت سے دوسرے لوگ جو پاکستان کے خیر خواہ ہیں اور باشمول گورنمنٹ، اس فیصلے کو لے کر ان کے اندر ایک بہت بڑی تشویش پائی جا سکتی ہے، تشویش پائی جا چکی ہے اور پائی جا رہی ہے، مگر اس کا کر کچھ نہیں سکتے ہیں کیونکہ یہ انٹچیبل مخلوق ڈکلیئر ہو چکی ہے۔ اب آپ ایک اندازہ کریں کہ ایک معقول سی بات ہے کہ آپ نے اگر سیف کرپشن کا کوئی راستہ اپنانا ہے تو آپ جرنیل بن جائیں، آپ نے اس سے بھی زیادہ محفوظ ہاتھوں سے کرپشن کرنی ہے تو آپ سیاستدان بن جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کرپشن کرنے کے بعد آپ پوتر اور پاک پاکستان کے اندر نظر آئیں، پاکستان کے ہیرو نظر آئیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جج بن جائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ کتنے سالوں سے، 1.5 سال یہ کیس چلا، اس کے لیے حکومتی ادارے، حکومتی مشینری،
عدلیہ اور ماتحت اداروں کا جو وقت ضائع ہوا، جتنی لیٹر بازیاں ہوئی، جو قاضی فائز عیسیٰ کی بیگم نے کبھی صدر پاکستان کو، کبھی پرائم منسٹر آف پاکستان کو ایڈریس کیا، مطلب کہ اس پہ جو لے دے ہوئی، میڈیا کے ٹاک شو اس کے اوپر چلے، اور اس سب کے باوجود جب اینڈ والا فیصلہ آیا، جب عدالت نے، پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے، اور اس کے اندر اعلیٰ ترین بیٹھنے والے ججوں نے فیصلہ دیا، اس فیصلے کا مختصر یہ ہے، اختصار سے اگر میں آپ کو بیان کروں، کہ جج کے اہل خانہ جو کچھ بھی ان کے نام پہ بے نامی جائیدادیں ہیں وہ ڈکلیئر کرتے ہیں یا جج صاحب یا نہیں کرتے ہیں، کوئی ادارہ، کوئی گورنمنٹ کا انسٹیٹیوشن، کوئی آئینی ادارے کو یہ استحقاق حاصل نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں ان جج صاحبان سے کوئی باز پرش کی جا سکے، کوئی ان سے پوچھا جا سکے، کوئی ان سے انٹیروگیٹ کیا جا سکے۔ بیسیکلی یہ کیس کیا تھا؟ کیس قاضی فائز عیسیٰ کی بیگم جو ہے سرینا عیسیٰ، ان کے نام پہ 3 جائیدادیں تھی باہر نکلی، اور وہ اس پہ یہ کیس فائل کیا گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ٹیکس کے اندر اپنے جو ایسٹس ڈکلیئر کیے ہیں ان کے اندر ان کو شو نہیں کیا۔ یہ ایک کیس تھا، اور وہ اس کا کوئی بھی پروف نون لیگ نے، جس طرح میاں محمد نواز شریف اور اس کی بیٹی جیسے کہتی تھی ہماری پاکستان میں تو کیا، باہر دنیا میں تو کیا، پاکستان کے اندر بھی میرے نام پہ کوئی جائیداد نہیں ہے، بالکل اسی طرح انہوں نے بھی کوئی جس طرح ثبوت نہیں دیا آج تک۔ وہ عدالتی عملہ، حکومتی ادارے بار بار چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ برائے مہربانی آئیں، ہمیں ان ٹی ٹی سکینڈل کا ثبوت دے دیں، ہمیں اس منی لانڈرنگ کا ثبوت دے دیں، ہمیں ان فلیٹس کا ثبوت دے دیں کہ یہ رقم پاکستان سے کیسے باہر منتقل ہوئی، اتنا سا مسئلہ ہے۔ اسی طرح ان کے اوپر بھی کہ 1.5 سال کا جو وقت گزرا، اس کے اندر صحافی تنظیمیں انوالو ہونا شروع ہو گئی، اس کے اندر جو وکلاء کی یونینز ہیں وہ انوالو ہونا شروع ہو گئی، بار کونسلز انوالو ہونا شروع ہو گئی، اور اینڈ پہ ڈیسیجن یہ آیا اتنا سارا ٹائم ویسٹ کرنے کے بعد کہ جج صاحبان سے اس بارے میں کسی قسم کی کوئی انٹیروگیشن نہیں کی جا سکتی، اور اس فیصلے نے ججوں کے احتساب کا جو آئینی طریقہ کار تھا، قوم کے منہ پہ ایک تماچا کا مار کے اس دروازے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اور یہ بالکل اسی طرح ہے، یہ ایک صرف پاکستان کی عدلیہ کی ناکامی نہیں ہے، ہمارے عدالتی سسٹم، جوڈیشل ڈپارٹمنٹ کی ناکامی نہیں ہے، یا آپ اسے عمران خان صاحب یا گورنمنٹ ادارے کی، گورنمنٹ کی ناکامی نہ کہیں، یہ باحثیت قوم، پوری قوم کی ناکامی ہے۔ اگر پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ، اور وہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا، جس کو قائد اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اسلامی فلاحی ریاست کا ٹائٹل دیا، جو ہم نے لاکھوں قربانیاں دے کے حاصل کیا، لاکھوں ماؤں بہنوں بچوں بیٹیوں نے اپنی عزتوں کی قربانیاں دی، اپنا گھر بار چھوڑا، اور جس کو آج کے حکمران ریاست مدینہ کا ٹائٹل دیتے ہیں۔ کیا ریاست مدینہ کا فیس یہ ہوتا ہے؟ کیا ریاست مدینہ کے قاضی یہ کام کرتے ہیں؟ کیا ریاست مدینہ کی عدلیہ کے اندر بیٹھے ہوئے جج صاحبان کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے ان کا اس طرح کا ہوتا ہے؟ کیا ریاست مدینہ کے اندر اسی طرح وکلا تنظیمیں بلیک میل کرتی ہیں؟ کیا ایک بندہ کرپشن کرتا ہے، اس سے اگر کرپشن کے بارے میں سوال کیا جائے تو اس کی کرپشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو وکالت کے بڑے بڑے نام ہیں وہ باہر نکل کے آ جاتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے؟ کیا یہ ملک، یہ علیحدہ سرزمین کا خطہ ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا؟ آپ درمیان کی جتنی لیگل کاروائی ہے، پروسیڈنگ ہے، جتنی ڈیٹس ڈلی، جو بینچ بنے، پہلے ایک بینچ بنا، پھر بینچ بنا، ایک شارٹ ٹرم فیصلہ آیا، مختصر جو فیصلہ آیا، اب اس کے بعد ان ڈیٹیل جو فیصلہ آیا پڑھ کے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اس سسٹم کی، اس نظام کی، اس گلے سڑے نظام کی ناکامی ہے۔ ہم ہر ایسا ایونٹ جو ہوتا ہے اس کے بعد، ہونے کے بعد، سارے جو صحافتی عملہ ہے، جو عدالتی عملہ ہے، جو قوم کے دانشور ہیں، ٹاک شوز والے ہیں، وہ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو اس طریقے سے ہونا چاہیے، اس کو اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ قوم جب تک کنسنسس کے ساتھ اس بات پہ نہیں آتی کہ اس موجودہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ اس ملک کی قیادت کسی فرشتے کے ہاتھ میں بھی دے دیں تو وہ بھی نعوذ باللہ استغفر اللہ اسی طرح کا کام کرے گا۔ فرشتہ صفت، فرشتہ سے مطلب فرشتہ صفت انسان کے بعد ہاتھ میں دے دیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب سے زیادہ
दर्द दिल रखने वाला आज से पहले कोई हुक्मरान नहीं गुजरा। बड़े बड़े तहज्जुद गुजार हुक्मरान भी इस कौम ने देखे हैं, बड़े बड़े इस कौम दर्दमंद भी हुक्मरान इस कौम ने देखे हैं। वो लोग जो कुछ करना चाहते थे मगर आज तक किसी को डिलीवर नहीं करने दिया गया, उसकी वजह इदारे नहीं है, उसकी वजह ये कौम नहीं है, उसकी वजह हमारा मौजूदा सिस्टम है। जब तक हम कंसेंसस के साथ इस चीज पर नहीं आते कि ये निज़ाम बोसीदा है, इसके अंदर मेजर सर्जरी की जरूरत है, इसको दरियाबुर्द करने की जरूरत है, हमें कोई नया आईनी एग्रीमेंट करना पड़ेगा, नई कोई आइन के अंदर बहुत ज्यादा मेजर अमेंडमेंट्स करनी पड़ेगी। आइन मुझे बताएं, आप रोड पे 2 टायर जला के 4 बंदे इकट्ठे करके खड़े हो जाए, 1 मिनट से पहले आप जो अमनो अमा में खलल डालते हैं उसका केस आपके खिलाफ फाइल हो जाएगा। आप अपनी आईनी हदूद से तजावज कर रहे हैं, वो केस आपके पास फाइल हो जाएगा। आप किसी अदलिया के बारे में, अदलिया के जज के बारे में, किसी आईनी इदारे के बारे में, आप फौज के बारे में बात करें, 1 मिनट से पहले मुल्क की सलामती, अदालतों का वकार आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। मगर आइन के जो पहले 40 आर्टिकल है वो आज तक मुअत्तल है बुनियादी हुकूक के, उनके बारे में कभी किसी ने नहीं पूछा। तो लिहाजा माजरत, तो लिहाजा हमें इस चीज पर कंसेंसस के साथ आना पड़ेगा कि जब तक ये मौजूदा निजाम है, इमरान खान जैसे 1001 लोग भी आ जाए वो इस निजाम के अंदर डिलीवर नहीं कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, बहुत